اسرائیل غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل دگنا کرے ورنہ فوجی امداد خطرے میں پڑ سکتی ہے، امریکہ۔ شمالی لبنان میں اسرائیل کا حملہ، اقوام متحدہ کا تحقیقات کا مطالبہ۔ یوکرین کے صدر جنگ کے خاتمے کا منصوبہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل کو دگنا کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ بصورت دیگر اسرائیل کی فوجی امداد میں کمی کی جا سکتی ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو بھیجے گئے خط پر وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے دستخط ہیں، جسے امریکہ کے نہایت قریبی اتحادی کے لیے ایک انتباہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ خط ایک ایسے وقت لکھا گیا ہے جب شمالی غزہ میں اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں کی وجہ سے مبینہ طور پر بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل سے غزہ میں انسانی بحران پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایک اسرائیلی اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ اس خط کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کا ملک اس معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل اس سے قبل یہ کہہ چکا ہے کہ وہ غزہ کے شمال میں حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور انسانی امداد کی ترسیل روک نہیں رہا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے نے پیر کو شمالی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ادارے کی ترجمان کا کہنا ہے کہ مسیحی اکثریت پر مشتمل گاؤں پر ہونے والے فضائی حملے نے بین الاقوامی انسانی قانون کی روح سے شدید خدشات کو جنم دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بمباری سے ہلاک ہونے والوں میں 12 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اس حملے میں ایک رہائشی عمارت تباہ ہو گئی تھی، جسے حال ہی میں جنوبی لبنان سے بے گھر ہونے والے افراد نے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ اسرائیل نے لبنان میں کی جانے والی کارروائیوں کے دوران بغیر کسی انتباہ کے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے تاکہ عسکری تنظیم حزب اللہ کو کمزور کیا جا سکے۔ 7 اکتوبر کو فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی طرف سے اسرائیل پر ہونے والے حملے کے بعد حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والی لڑائی اب کھلی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس وفاقی دارالحکومت میں منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون کا فروغ اور روابط ضروری ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ SCO اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون کے معاملات زیر بحث آئے۔ کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی روس کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کا منصوبہ بدھ کو یوکرین کی پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، جسے وہ فتح کا منصوبہ قرار دے رہے ہیں۔ بدھ کو پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے اس منصوبے کو کئی لوگ روس کے ساتھ مستقبل میں جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا اقدام قرار دے رہے ہیں۔ صدر زیلنسکی آئندہ سال نئے امریکی صدر کے حلف اٹھانے سے پہلے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 نکاتی اس منصوبے کی ابھی تک کسی بھی مغربی اتحادی ملک نے توثیق نہیں کی ہے۔ یورپ جانے کی کوشش کے دوران بین الاقوامی سمندری حدود میں پکڑے جانے والے تارکین وطن کو لے کر ایک اطالوی بحری جہاز البانیہ پہنچ گیا ہے۔ اس جہاز پر 16 تارکین وطن سوار تھے، جن میں 10 کا تعلق بنگلہ دیش اور 6 کا مصر سے ہے۔ ان کو لیبیا سے آنے کے بعد سمندر میں بچا لیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے البانیہ اور اٹلی کے درمیان طے پانے والے 5 سالہ منصوبے کے تحت البانیہ میں تارکین وطن کے لیے 2 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ البانیہ میں قیام کے دوران یہ تارکین وطن اٹلی میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکیں گے، جن کا فیصلہ 28 دنوں میں کر دیا جائے گا۔ ان کی درخواست مسترد ہونے کی صورت میں ان کو البانیہ سے ہی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اس متنازع معاہدے کو انسانی حقوق کے کارکنوں نے ایک خطرناک مثال قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔